اسی لیے کوئی مدرسے والے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتے جی کہ ہم مجبور ہیں، اب ہمیں آپ سے امداد چاہیے۔ میں نے کہا اپنی امداد رکھیں اپنے پاس، ہمیں بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بندوں کا پروردگار دیتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک کمشنر صاحب مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے یہ مدرسے والے بیکار بچوں کا کیا کریں، ہم بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھیں نا یہ پڑھ لکھ کے بیکار ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، نہ کوئی ان میں سے ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ کوئی انجینئر ہوتا ہے، کما کچھ نہیں سکتے، سوسائٹی کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم اتنے لاکھوں طلباء کا کیا کریں؟ میرا تو دل چاہتا ہے مدارس کو بند کر دیا جائے۔ پھر میں نے کہا کہ کمشنر صاحب میں آپ کو چند باتیں کہوں گا، آپ برا نہ منائیے گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو چند درویش قسم کے لوگ ہیں نا طلباء، یہ ہیں شہزادے، اور ان شہزادوں کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھتے کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو باقی لوگوں کو تو اللہ پینے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، اللہ ان کے ذریعے باقیوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَبِهِمْ يُمْطَرُونَ، ان کے صدقے اللہ بارشیں برساتے ہیں۔ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان کی وجہ سے اللہ باقیوں کو بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد میں ایک طالب علم اللہ اکبر کی آواز دیتا ہے، اللہ اکبر کی بات سن کر اللہ کو پیار آ جاتے ہیں، اللہ عذاب مؤخر کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تمہارے شہروں کا معاملہ ہوتا جو تم نے کلب بنائے ہوئے ہیں اور جو تم نے بازاروں کے اندر عریانی فحاشی پھیلائی ہوئی ہے، تو اللہ کسی کو پینے کو ایک گلاس پانی نہ دیتے۔ اگر تمہیں کچھ مل رہا ہے تو ان فقیروں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اب ان کو تھوڑا دماغ میں بات آئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ زیادہ کھا کے تو مر گئے، ایسی مثال کوئی نہیں کہ کوئی بھوکا مر گیا ہو۔ میں نے کہا کمشنر صاحب آپ کا اتنا بڑا ایریا ہے، آپ فیصل آباد، جھنگ، فلاں، ٹوبہ، اتنے ضلعوں کے کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر کے بھی اوپر۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی حافظ، کوئی مولوی بھوک پیاس سے مر گیا ہو؟ کہتے نہیں سنا۔ پھر میں نے کہا اچھا میں اب آپ کو ایک بات اور بتاؤں کیا؟ میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے پیٹ اللہ نے بڑھا دیے ہیں۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا ہمارے پیٹ اگر لگے ہوتے نا ساتھ کمر کے تو ہر کسی نے کہنا تھا بیچارے کھانے کو ملتا کچھ نہیں، ہڈی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ پانی بھی پئیں گے تو میں ان کو موٹا بنا دوں گا، تاکہ ان کی شکل دیکھ کے ہی پتہ چل جائے یہ بندہ بھوکا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے پیٹ تمہاری وجہ سے بڑے ہوئے ہیں، تم نہ مدرسے والوں پہ اعتراض کرتے تو اللہ ہمیں بھی سمارٹ بنا دیتے۔ پھر میں نے کہا اچھا ہمارے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، ذرا آپ پیٹ بڑھا کے دکھائیں۔ تو میں نے کہا ہے کوئی آفیسر جو اپنا پیٹ بڑھا کے دکھائے؟ پھر میں نے کہا کہ دیکھو ان کا کفیل اللہ ہے اور اللہ ان کو کھلاتا ہے اور اللہ ان کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی لیے کوئی مدرسے والے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتے جی کہ ہم مجبور ہیں، اب ہمیں آپ سے امداد چاہیے۔ میں نے کہا اپنی امداد رکھیں اپنے پاس، ہمیں بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بندوں کا پروردگار دیتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے آپ تو لکھے پڑھے آدمی ہیں، آپ بھی مولیوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو اب حق بات سمجھا دی ہے تو اب کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا میں آپ کو ذرا ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں ملک میں انڈسٹری کے گروپ ہوتے ہیں، یہ منشا گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ داؤد گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ کرسٹ گروپ آف انڈسٹریز ہے۔ کہنے لگے ہاں گروپ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ طلباء ہے نا، یہ
पर्ल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। पर्ल कहते हैं मोती को। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा आपकी फैक्ट्रियां कोई शुगर बनाती है, कोई टेक्सटाइल के कपड़े बनाती है, कोई लोहे के पुर्जे बनाती है। ये तलबा ऐसी फैक्ट्री हैं जो मोती बनाते हैं। वो मोती कहाँ जाते हैं? मैंने कहा वो सारा एक्सपोर्ट का माल है, सारा मुल्क से बाहर चला जाता है, मुल्क वालों को देते ही नहीं है। कहने लगे आप मजाक कर रहे हैं पीर साहब। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत बात कर रहा हूं। कसम उठा के कहता हूं कि अर्श के ऊपर के जहान के लिए नदामत के आंसू नहीं है, वहां नहीं होते। अल्लाह के पास फरिश्ते हैं, वो इबादत गुजार है। वमन इंदहू ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तरून। सुबह शाम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसमें कोई इफ्तार नहीं होता, कोई वक्फा नहीं आता। इबादत बहुत है अर्श के ऊपर के जहान के लिए, मगर उस जहान में नदामत के आंसू नहीं है। तो उस जहान के लिए ये इंपोर्ट का माल है। अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन किया हुआ है, जाओ अगर तुम्हें कहीं नदामत के आंसू मिले ना तो उठा के मेरे पास ले आना। इसलिए हमारे तलबा तहज्जुद के वक्त उठते हैं, अल्लाह के सामने 2-4 आंसू बहा देते हैं। ये आंसू नहीं, ये मोती के कतरे होते हैं। ये पर्ल फैक्ट्री है जो पर्ल बना रही होती है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इनफाल के। मैंने कहा अल्लाह इनके आंसुओं पे मोतियों का भाव लगा देते हैं, इनकी बरकत से फिर बाकी मुल्क के लोग भी रोटियां खा रहे हैं। फिर उनके समझ में कुछ बात आई, कहने लगे आज आपने मुझे बात समझाई, ये तो बड़े अहम लोग हैं। मैंने कहा हाँ, अब जो है ना, जब कभी आप किसी के बारे में सुने कि ये मदरसे का तालिब इल्म है, उसको अपने पास बुलाया करें, उसके माथे का बोसा लिया करें। ये वो बच्चा है जिसकी वजह से तुम्हारी सीट बची हुई है, तुम्हारा मुल्क बचा हुआ है, तुम्हारा ईमान बचा हुआ है, ये तुम्हारा मोहसिन है। तब उसकी समझ में बात आई, कहने लगे आप बात तो ठीक कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुतवक्किलीन हैं, अल्लाह इनको खुद रिज़्क़ पहुंचाता है।